शादी को 5 साल गुजर गए मगर बे औलाद थी। शोहर से लड़ती थी तो कहता था कि लाइफ एंजॉय करो, मगर तो जब की बार ये थी कि शोहर मेरे करीब आने से पहले कमरे में मुकम्मल अंधेरा कर देता। मुझे भी अब तशवीश में रहने लगी थी। राज जानने के लिए एक रात छत पर जाकर देखा और मैंने छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शोहर तो हर रात। पूरी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरा एक ही ब्रीफकेस उठा दो। मेरे शोहर ने कहा। मैं ब्रीफकेस शोहर को पकड़ाते हुए बोली थी, एक ज़रूरी बात है। मेरे शोहर ने कहा, बोलो। मैंने कहा है कि मैंने शहर के एक बहुत अच्छे डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है। मेरे शोहर ने कहा कि मुझसे पूछकर टाइम लिया था क्या। मेरे शोहर ने जवाब दिया तो मैं कब बच्चों से इनकार किया, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैंने कहा, क्या बच्चे आपकी ज़िंदगी एंजॉय करने से रोक देंगे। मेरे शोहर ने निहायत बेजारी से जवाब दिया, मुझे देर हो रही है और मेरे पास इस फजूल बहस के लिए वक्त नहीं है, और रात के खाने पर मेरा इंतज़ार मत करना, मैं देर से आऊँगा। ये कहकर वो कमरे से चले गए और मैं सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। कुछ ही देर गुजरी होगी कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से भाभी की आवाज़ आई। कैसी हो नाइला, ने उसे आवाज़ दी। और देखो, मेरी बात सुनो, अगर औलाद की ही है तो तुम ये फिक्र ना करो कि तुम्हारी सास तुम्हारे शोहर की दूसरी शादी करेगी, क्योंकि वो तो दूसरी शादी औलाद करना चाहती है। तरह हकीकत तुम्हारे शोहर को तो फिलहाल औलाद चाहिए ही नहीं, इसलिए मुझे यकीन है कि कम से कम तुम्हारा शोहर दूसरी शादी नहीं करेगा, वो भी औलाद के लिए। हाँ, मेरा भी यही मशवरा है कि तुम प्यार से इस मामले को अपनी तरीके से हल करो और शोहर को भी प्यार मोहब्बत से अपनी बात पर ले आओ। तुम्हारे भाई आजकल बहुत परेशान रहते हैं, उनका कामकाज में ना होने के बराबर है, इससे मेहरबानी करना अपने मसले। मेरा जहन बस इसी बातों पर अटका हुआ था कि मैं क्या करूं। अगर यही चलता रहा तो लोग तो मुझे बातें करते करते वैसे ही मार डालेंगे। मुझे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेरे तो माँ बाप दोनों ही नहीं थे। मैंने बहुत फ़ोन रखा और जल्द से किचन की तरफ गई, क्योंकि मेरी दोनों नंदें अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने घर पर फारग ही होती थी। वो मेरे शौहर के जाने के बाद सोकर उठती थी, उनके लिए मुझे अलग से नाश्ता बनाना पड़ता था। मैं अपनी नंदों और सास के लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। थोड़ी देर तक मेरी दोनों नंदें और सास नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गईं। मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। छोटी नंद बोली, मामा, मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में अपने भतीजे भतीजियों का प्यार करना लिखा है। ये सुनते ही मैं किचन से बाहर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, क्या अब तुम भी मुझे बातें सुनाओगी। तहमीना बोली, भाभी, अगर आप मुझे अपनी छोटी बहन समझती हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं भतीजे या भतीजी की ख्वाहिश करना छोड़ दूँ। बड़ी नंद कहने लगी, भाभी, एक बात तो बताएं, क्या आप बहन समझकर ड्रामा इसलिए कर रही हैं ताकि हम इस बारे में बात करना ही छोड़ दें। ये सुनकर मैं किचन से निकल आई और बोली, शबाना, सुबह सवेरे आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। शबाना बोली, वो इसलिए भाभी जान, हम बच्चों के बारे में से जब सवाल करते हैं तो वो बिना कोई जवाब दिए चले जाते हैं, और जब आपकी तरफ देखते हैं तो आप बिल्कुल मासूम बन जाती हैं। अब किसी ना किसी से तो हमने पूछना ही है ना, और कोई हमें जवाब देगा ही ना। मैं इन बातों से परेशान हो चुकी थी। पहले दिन से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। वो अपनी एक करीबी सहेली को अपनी भाभी बनाने की ख्वाहिशमंद थी। फ़ौरन बोली, अम्मी, दरअसल बात यह है कि भाभी को फेसबुक इस्तेमाल करने के अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी ही तो नहीं है। मैं तो पहले कहती थी कि मेरी सहेली को भाभी बना कर ले आएँ। मैं ज़ोर से ज़मीन पर धक्का दिया और मैं बोली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं आंसू बहाती अपने कमरे में आ गई। हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे थे। वालिदैन जिंदा होते तो अपना दुख लेकर उनके पास चली जाती, लेकिन इसी घर में रहना था। अगर मुझसे ये छत भी छिन गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। भाई के दरवाजे पर तो गई तो वहाँ भाभी मेरा जीना अजाब कर देगी। काफ़ी देर रो लेने के बाद कुछ हल्का हुआ तो मैं अपने फ़ोन उठाया
اور میسیجز میں کسی کے میسیج آئے ہوئے تھے، میسنجر میں کسی کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ یہ میری بہت پیاری سہیلی روزینہ تھی، مجھے میسیج کر رہی تھی۔ روزینہ سے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی میری فیس بک پر بات چیت ہوئی تھی۔ روزینہ ایک پڑھی لکھی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والی نہایت شریف لڑکی تھی۔ اس مشکل وقت میں صرف وہی تھی جو میرا ساتھ دے رہی تھی۔ دنیا میں کوئی تو تھا جسے میرے حال کی فکر تھی۔ میں نے روزینہ کو میرے ساتھ صبح تک ہونے والی تمام زیادتی لکھ کر بھیجی تھی۔ وہ بھی میری باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ کہتی تم زیادہ پریشان نہ ہو، ہاں میں تمہیں ایک مشورہ ہے کہ جو تمہارا شوہر کہتا ہے وہ کرو۔ مجھے علم ہے کہ تمہیں میری بات بہت عجیب لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی تم نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے۔ بالآخر ایک دن تمہارے شوہر کو تمہاری قربانیوں کا احساس ہو جائے گا، وہ تمہاری پلٹ کر ضرور آئے گا۔ شوہر کی مخالفت کرے گی تو کہیں کی کہیں نہیں رہو گی، کیونکہ اس گھر میں تمہارا وجود صرف تمہارے شوہر کی وجہ سے ہے۔ وہ کافی دیر مجھے اس طرح کی باتوں سے حوصلہ دیتی رہی۔ بالآخر میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ جس دن میرے شوہر میرے ہو گئے تو میری زندگی سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی رستہ بھی نہ تھا۔ میں نے اس کے خیال کو توجہ میں رکھا۔ آج کام کر ہی ڈالو، کیا پتا ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر تمہارے شوہر کے دل میں بچے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ میں نے اپنی سہیلی کا شکریہ ادا کیا۔ یقیناً وہ بہت اچھی تھی اور ہر وقت میری حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ اور زوینہ سے بات کرنے کی بعد میں اپنے شوہر کو فون کیا اور پوچھا، آپ جلدی سے آ جائیں نا، میں تیار رہوں پھر؟ میرے شوہر نے جواب دیا، ہاں جلدی سے آ جاؤں گا، ایک بار کہہ جو دیا ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اس کا جواب سن کر مجھے تسلی ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ 10 بج کے میں تیار ہو کر شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہ آئے، آخر انتظار کر کے میں انہیں کال ملایا تو موبائل آف تھا۔ شہریار کا موبائل کیوں بند تھا؟ میں نے غصے میں موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ مجھے تو چھوٹی سی چھوٹی خوشی بھی راس نہیں آتی۔ میں چیخ کر سو گئی۔ شہریار آج پھر حسب وقت رات کے 2 بجے گھر واپس آئے اور خاموشی سے سو گئے۔ اگلی دن میں اپنی پہلی روزینہ کے ساتھ رات ہونے والی تمام روایات کے بارے میں بتایا تو اس نے پہلے تو افسوس کیا، پھر بولی، اللہ سے دعا کرتی ہوں نائلہ، اللہ تمہاری مشکل جلد آسان فرما دے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ تمہارے مسائل کو ضرور درست کرے گا۔ شہریار حسب معمول رات کے 10 بجے گھر واپس آئے تھے تو انہوں نے بریف کیس رکھا اور بستر پر دراز ہو گئے۔ میں نے کہا، کھانا لے آؤں؟ تو وہ بولے، نہیں، میں باہر سے کھا آیا ہوں کھانا۔ مجھے میرا بیٹا گھر پر کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ مجھے ہاں کچھ کہنا ہے تم دونوں کے بیچ جو نہیں پتہ چل رہا۔ بتا مجھے کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ مجھ سے دیا برداشت نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلائی، مجھے نہیں معلوم امی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ کے بیٹے کو اولاد نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے وہ لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ سچ جاننا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں، تو سچ یہ ہے کہ ہمارے بیچ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں ہے، ہمارے درمیان صرف ایک کاغذی تعلق ہے اور کچھ نہیں۔ آج مجھے جواب دیں کہ شادی کے وقت آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ یہاں آپ سب نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے، وہاں آپ کے بیٹے نے مجھے 10 رات کی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ساس کو پکڑاتے ہوئے بولی، یہ لیں، ایک ہی بار مجھے مار دیں، شاید آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ چھری میں نے ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور اسے کچن میں پھینک دی۔ میری ساس نندے سا بھکا بھکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند ہو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور گھنٹوں بستر پر لیٹی روتی رہی۔ سارا دن گزر گیا۔ کچھ دن سنبھلا تو اپنا فون اٹھایا، میری سہیلی روزینہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ میرے لیے پریشان ہو رہی تھی، شاید دنیا بھر یہی تھی جو صرف میری فکر کر رہی تھی۔ میں نے روزینہ کو کوئی رپلائی نہ کیا۔ میں اٹھی اور تیار ہوئی اور روزینہ کے گھر چل پڑی۔ اس نے بہت پہلے اپنا ایڈریس بتایا تھا۔ وہ مجھے سیف پک کر لیا اور میں نے اس کے گھر میں گئی، رکشہ لیا اور روزینہ کے گھر پہنچ گئی۔ میں دروازے پر موجود بیل بجائی، 4 سال کی بچی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا، بیٹا یہ روزینہ کا گھر ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اندر سے آواز آئی، بیٹا دروازے پر کون ہے؟ میں اندر داخل ہوئی۔ جو ہی میں اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے اوساں خطا ہو گئے کہ روزینہ کے ساتھ میرا شوہر شہریار کھڑا تھا۔ شہریار کی گود میں 2 سال کا بچہ موجود تھا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھولنے والا
4 سال کی بچی شہریار سے لپٹ گئی اور بولی، پاپا آپ رک کیوں گئے؟ چلے نا مجھے پارک لے کر جائیں۔ چلے روزینہ اور شہریار آنکھ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے اور میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میرا دل گھبرانے لگا اور مجھے روزینہ زور کا چکر آیا۔ میں نیچے گرے بے ہوش ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا اور میں ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بستر پر پڑی ہوئی تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری دوست نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ ان کے 2 بچے بھی اور 4 سال کی بیٹی ہے، ایک 2 سال کا بیٹا ہے۔ آپ پوچھ لیں شہریار، اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو میں آپ کو اس گھر پر بھی لے کر جا سکتی ہوں۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو فیس بک پر مجھ سے متعارف کروایا اور اپنے باقاعدہ میرے پیچھے لگایا۔ وہ دوست بن کر میری تمام باتیں مجھ سے پوچھ کر ان کو بتاتی اور ان کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتی رہتی، اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میری جڑیں کاٹتے رہے۔ انہوں نے تو مجھے کبھی اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ پھر اپنی ساس سے مخاطب ہوئی اور بولی، امی جان جانتے ہیں کہ آپ کا پوتا اور ایک پوتی ہے، انہیں آپ کے بیٹے نے آپ سے بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اتنے میں میرے شوہر بول پڑے، نائلہ بس کر دو، میں یہ شادی کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چلائی، نہیں چاہتے تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ ہاں بھائی، 1 منٹ اس جہنم میں نہیں رہ رہی ہوں۔ میں نے اپنا سامان اٹھا کر اپنے میکے واپس آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی اور ٹھیک 2 سال بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، اللہ نے 3 پیارے بچوں سے نواز رکھا ہے۔ کبھی پرانا وقت یاد آ جائے تو سوچتی ہوں کہ بڑوں کو اپنی ضد اور انا پر اپنے بچوں کی قربان کرنے کی بجائے ان سے ان کی مرضی پوچھ لیں تو کتنی زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی، کیونکہ اس کی ماں نے زبردستی مجھ سے اس کی شادی کروائی تھی۔